نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے کچھ ولیمے کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدۃ النساء العالمین کا نکاح کرنا چاہا تو حضور نے فرمایا علی ولیمے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا آقا نہیں۔ پھر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ پیسے دیے گئے، آپ نے ایک بکری خریدی، اس کے ساتھ آپ نے ولیمہ پکایا۔ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ ولیمے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ولیمے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا ہے، تاکہ اگر ان کو کوئی اکٹھا دیکھے تو وہ کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ اصل میں ولیمے کا فلسفہ ہے۔ ولیمہ سنت ہے، لیکن اس میں 4-5 ڈشیں پکانا فرض نہیں ہے۔ اگر نہیں استطاعت تو نہ پکائیں، تھوڑا پکا لیں۔ ضروری ہم نے قرض اٹھا کے سنت کو ادا کرنا ہے؟ نہ اٹھائیں قرض، تھوڑا پکا لیں۔ ولیمے کی دعوت اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو دعوت قبول کرنا تو ویسے ہی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، دعوت تو قبول کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی اور کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے ولیمہ دعوت پر، تو اس کو چاہیے کہ جب صاحب خانہ نے اس کو دعوت پیش کی ہے تو اس کے متعلق اس سے اجازت لے لے۔ کوئی بھی دعوت ہو، ولیمہ نہیں، کوئی بھی دعوت ہو، تو اگر کسی کو ساتھ لے جانا ہے تو پہلے اس کے متعلق اجازت لینا ہوگی، خواہ صراحتاً اجازت لے لے یا اشارتاً بات کر دے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر تو تشریف لائیں۔ سرکار نے کل میں بھی آؤں گا، میرے ساتھ ابوبکر بھی آئیں گے۔ تو یہ بتا دیا گیا۔ ہمارے یہاں مصیبت کیا ہوتی ہے کہ بندے نے مثال کے طور پہ 100 بندے کا انتظام کیا ہے ولیمے پہ، اب اس نے دعوت دے رکھی 100 بندوں کو۔ خاص کر دیہات میں یہ کام ہو جاتا ہے، ادھر کی روٹین کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کہیں دیہات میں روٹین ہے۔ اس نے ایک بندے کو دعوت دی ہے، ساتھ 2 بچے بھی لے لیے، ساتھ گھر والی بھی لے لی، تو چلو جی، وہ بعد میں گنتی کرتا تو بندے 200 ہو گئے۔ یہ اس کو شرمندہ کرنے والی باتیں ہیں، یہ اس پر بوجھ بننے والی باتیں ہیں۔ اب نہ تو وہ کہہ سکتے جناب آپ کیوں لائے ساتھ، نہ وہ کھانا پورا کر سکتا ہے۔ اچھا بعد میں جب کھانا کم پڑ گیا تو لو بیٹے کی شادی کی، اتنا ہی نہیں پتہ تھا کہ کھانا ہی زیادہ بنا لیتا۔ یعنی قصور بھی ہمارا ہے، اس پہ باتیں بھی کس دینی ہے، تو ان باتوں سے ہمیں دور رہنا ہوگا۔ لیکن بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے سرکار نے بڑے کام فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ظاہری طور پہ فاقہ کشی چل رہی تھی، ویسے تو پوری کائنات کو ان کے صدقے سے رزق دیا جاتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ فاقہ کشی چل رہی تھی۔ الجامع الصحیح المسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ حضر و عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے کدو شریف کا شوربہ بنایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا میرے ساتھ عائشہ بھی جائے گی؟ اس نے عرض کیا نہیں جی، عائشہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ کہ چلو ٹھیک ہے جی، پھر تسی بھی نہ آؤ۔ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہو گیا، عرض کی حضور میں نے آپ کے لیے کدو شریف کا شوربہ بنایا۔ حضور نے پھر وہی کلمات عطا فرمائے، کیا میرے ساتھ عائشہ جائے گی؟ نہیں جی عائشہ تو نہیں۔
حضور نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ کہتا چلو ٹھیک ہے جی، پھر آپ بھی نہ آئے۔ تیسری بار پھر حاضر ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کدو شریف کا شوربہ بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ عائشہ بھی جائے گی۔ اب وہ کہتا ہے جی آپ نہیں نہ رہتے تو پھر عائشہ کو بھی ساتھ ہی لے آئیں، اگر آپ نہیں نہ رہتے تو عائشہ کو بھی ساتھ لے۔ یہ ادھر والوں حدیث سمجھ آتی تے ادھر والوں سبحان اللہ کوئی نہیں آتی یار۔ حضور دی حدیث سن کے تو سبحان اللہ کیا کرو نا، یہ نہ ویکھیا کرو گفتگو کون کر رہے ہیں۔ تو اب اس حدیث میں کیا سبق ہے؟ اس حدیث میں جو سبق ہے نا وہ موجودہ دور کے لیے، مجھے کیونکہ یہاں کے لوگوں کا تو پتہ نہیں، لیکن کئی میں نے جگہ پہ دیکھا کیا ہوتا ہے، باہر میاں صاحب تشریف لے گئے، یعنی شور باہر سے مرغ متنجن جناب کیا کیا تتر بٹیر کھا کے آ گئے، گھر میں اللہ والی بیٹھی ہے کھانے کا انتظار کر رہی ہے، وہ جناب دیکھ رہی کہ میرے میاں صاحب کب آئے تو میں کھانا کھاؤں، تو یہ ہلکا سا کہتے نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جو باہر سے کھا کے آ گیا اس نے طبیعت ٹھیک رہنے دینی ہے؟ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ میں باہر سے کھانا کھا کے آ گیا ہوں، نہیں میرے سر میں درد ہے تو میرے ذرا سینے میں جلن ہو رہی ہے تو میں نے نہیں کھانا، آپ نے کھانا تو کھا لو، چلو جی اس نے جو کھانا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں کھا پاتی۔ ہم باہر سے پیٹ پوجا کر کے آ گئے، اوپر سے آ کے اس کو اپنی یہ کہانی سنا دی کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کوشش فرمایا کریں، کچھ کھانے کو جی بھی چاہ رہا ہے نا پارسل بنوا لیں، گھر آ کے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، یہ سب سے احسن طریقہ ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو بھی جائے تو پھر کوشش کیا کریں جو آپ کھاتے ہیں وہ بیوی کے لیے پیک بھی کروا لیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضور نے ہمیں یہ سبق عطا فرمایا ہے، کیونکہ حضور نے کھانا بھی نہیں تناول فرمایا تھا، حضرت عائشہ نے بھی کھانا تناول نہیں فرمایا تھا۔ حضور نے ہمیں یہ درس دیا ہے، حضور کی ہر بات میرے اور آپ کے لیے انمول موتی ہے، یعنی ہمیں چننا چاہیے۔ اچھا یہ بات بھی ہوگی، آخر میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ولیمے پہ نذرانہ لینا دینا وصول کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت تو یہ کہ اگر کوئی بندہ آئے ولیمے پہ تو کھانا کھا کے چلا جائے، ہمیں کچھ نہ دے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، یہ شرعاً ہے۔ ہم اس کو بالکل نہیں اصرار کر سکتے، کبھی بھی اس کو یہ بات نہیں سنا سکتے کہ تو ولیمے پہ ہے اور تو خالی ہاتھ ہی آ گیا، یہ شرعی مسئلہ۔ لیکن اخلاقاً یہ ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ دے کے ہی آتا ہے۔ میری اپنی الحمدللہ عادت ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، ہاں کوئی ہنگامی صورت نہ ہو جائے کہ جناب آج ولیمہ ہے تو مجھے کوئی بندہ آج ہی کہہ دے کر صاحب آج آپ کی دعوت ہے، تو پھر تو ارینج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ دعوت دینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا کہ کوئی 4 5 7 دن پہلے بتایا جائے، بندہ کو اپنا ارینجمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اخلاقاً بندہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے، دینا بھی چاہیے، کیونکہ اس نے خرچ کیا ہے تو چلو کوشش یہ ہوتی ہے کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 2000 دیتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے معاملات طے پا جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل جائز ہے، اگر کوئی بندہ آئے اپنی وسعت کے مطابق نذرانہ دے کے چلا جائے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر میں ایک بندے کے پاس گیا ہوں تو میں نے اس کو مثال کے طور پہ 50 روپے وہ نیوندرا کہتے ہیں، نیوندرا ڈالا ہے، اب میرے پاس وہ بندہ آ گیا کھانا کھانے کے لیے ولیمے پہ، اب اگر میں کہہ دوں جناب اگر میرے ساتھ چلنا ہے نا تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں وعدہ کر، ہاں جی وعدہ کر میرے نال، جی میرے نال چلنا ہی نا تو پھر میرے نال وعدہ کر، یعنی 50 دا یا تو 55 دے یا 60 دے یا 100 دے، تو پھر میں تیرا میرا نیوندرے باجی ہے، تو ورنہ کوئی نہیں، اپنی کہانی ختم۔ اس طرح مطالبہ کرنا یہ سود ہے، اس طرح مطالبہ کرنا کیا ہے؟ سود ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ میں 50 دے کے آیا ہوں وہ 500 دے کے چلا جائے، یہ اس کی خوشی ہے،
وہ 100 دے کے چلا جائے، وہ 200 دے کے چلا جائے، وہ 1000 دے کے چلا جائے، یہ اس کی ہے خوشی۔ میں گیا ہوں، میں بھلے 25 روپے دے کے آ جاؤں، وہ مجھے بالکل روک ٹوک نہیں سکتا۔ جہاں پہ روک ٹوک کا مسئلہ آئے گا، جہاں پہ ضدیں لگ جائیں گی، پھڈے ڈالنے شروع کر دیں گے، فساد ڈالنے شروع کر جائیں گے، تو یہ پھر سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ یہ کس کے زمرے میں آ جائے گا؟ سود حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ سود حرام ہے۔ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ 70۔ سب سے نچلا درجہ یہ ہے جیسے بندے نے اپنی سگی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہو۔ سود اتنی بری چیز ہے، اور یاد رکھیں جس پاک مال میں کروڑوں روپے پاک مال ہے، ان کے اندر ایک دھیلا بھی سود کا شامل ہوگا، پورا کا پورا مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ اتنی بری بلا ہے سود۔ آج میرا اور آپ کا معاشرہ اس چیز کا بھی شکار ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔